السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شیروں کی سمجھ آتی ہے؟ اچھا جی، شروع کریں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا، نگاہ یار وہ شے ہے جو ذرے کو بھی زر کر دے، اٹھائے خاک سے اور شہر بھر میں معتبر کر دے، عقیدت کے جلائے دیپ اس کے رو برو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، جو دانہ خاک میں ملنے کو بھی تیار ہوتا ہے وہی ایک دن گلابوں کی طرح گلزار ہوتا ہے، جو عاشق جان دینے کے لیے تیار ہوتا ہے اسی کے بخت میں لکھا وصال یار ہوتا ہے، اگر دینا پڑے جاتے ہوئے دل کا لہو جانا، وصال یار کو جانا تو ہو کے باوضو جانا، مجسم بادب رہنا سراپا آرزو جانا۔ ناظرین، تعلیم الاسلام کالج اولڈ اسٹوڈنٹس ایسوسی ایشن کی مجلس عاملہ کی طرف سے اور تمام حاضرین محفل کی طرف سے ہم دل کی گہرائیوں سے اپنے محبوب پیارے امام حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ ہماری درخواست پہ یہاں پہ تشریف لائے۔ این سعادت زور بازو نیست، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ یہ دن، یہ لمحہ، یہ موسم، یہ شام ہمیں میسر آ رہی ہے۔ پیارے حضور، اس سے قبل نماز سے قبل کوئی 12-13 شعراء نے اپنا کلام پیش کیا ہے اور اب جی حضور ان میں کچھ تو پرانے تھے اور 3 شعراء جو ہیں وہ اس دفعہ آج پہلی دفعہ انہوں نے کلام پڑھا ہے۔ ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب بھی شاعر بن گئے اور جو فرید احمد صاحب ہیں ہمارے سیکٹری امور خارجہ کے، وہ بھی شاعر بن گئے اور ایک واحد اللہ صاحب جو بیٹھے ہیں یہ بھی انہوں نے کلام سنایا ہے ماشاءاللہ۔ تو حضور پروگرام کے مطابق یہ تو پرانے شاعر لگتے ہیں تھوڑے سے، یہ پرانے ہیں جی، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ یہ بھی شاعر ہیں۔ تو حضور پروگرام ایسے شاعر نہیں کہ آپ کتنا فوری طور پہ تیار کرتے ہیں۔ جی حضور بالکل ایسی۔ اچھا، تو حضور پروگرام کے مطابق خاکسار کی سب سے پہلے نظم ہے، اگر حضور کی اجازت ہو۔ آپ جو اتنا پڑھ چکے ہیں وہ کیا تھا؟ حضور وہ تعارفی کلمات تھے، پہلے میں نے سوچا نثر میں کہہ دوں تو پھر وہ میں نے وہ سٹارٹر تھا جی چلیں اجازت۔ جزاکم اللہ۔ پیارے حضور، یہ نظم میں نے کچھ دن پہلے اس وقت لکھی جب مجھے کسی نے بتایا کہ آپ جن کے لیے مشاعرہ کر رہے ہیں وہ تشریف نہیں لا رہے، تو پھر شام کا وقت تھا تو کچھ اداس تھا تو یہ نظم لکھی۔ اپنی نظم کا یہ ایک مصرع لیا اور اس پہ نظم ہے کہ کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے ہجرتوں کا ملال ہے، کسے فرقتوں کا خیال ہے، جو گزر گئی تیری یاد میں وہی شام وصال ہے۔ بہت اچھا۔ میرا خواب تھا کسی روز تو میری منتظر یوں بہار ہو، جو اٹھے نگاہ جھکی ہوئی میرے روبرو رخ یار ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو دعا کرے وہ قبول ہو، وہی یار کہ وہ جدھر چلے وہاں روشنی کا نزول ہو، جو لکھے وہ حرف مجیب ہو، جو کرے دعا وہ قبول ہو، وہ شگفتہ گل کے جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو،
وہ شگفتہ گل کے جسے چھوئے وہی شاخ سبز گلاب ہو، جسے سوچنے کی جزا ملے جسے دیکھنا بھی ثواب ہو، اسے شاعری سے ہو گر شغف میرا لہجہ مثل فراز ہو، فراز سے مراد بلندی، اسے شاعری سے ہو گر شغف میرا لہجہ مثل فراز ہو، اسے زاہدوں سے ہو پیار تو میری ہر قدم پہ نماز ہو، وہ جو خوشبوؤں میں ملے مجھے میرا بس چمن ہی نصاب ہو، وہ جو خوشبوؤں میں ملے مجھے میرا بس چمن ہی نصاب ہو، میری ہر دعا میں ہو تتلیاں میری ہر غزل میں گلاب ہو، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، کبھی یوں بھی ہو وہ مجھے کہے تیری سب دعائیں قبول ہیں، تیرے رت جگے ہیں سنے گئے تیرے خار آج سے پھول ہیں، کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ کبھی یوں بھی ہو سرے بزم وہ مجھے یہ کہے کہ غزل سنا، میں غزل غزل میں اسے کہوں میرا کچھ نہیں ہے تیرے سوا، کوئی دم درود وہ کر کے جو میرے قلب و جاں کو نکھار دے، کوئی دے دعا مجھے پیار سے میرے دو جہاں جو سوار دے، جزاکم اللہ۔ اور اب پیارے حضور کی اجازت سے اگلے شاعر ہمارے مقصود الحق صاحب ہیں، مقرر مقصود الحق صاحب سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔ یہ چند شعر ہیں، دو مختلف نظموں کے، چار ایک نظم میں سے ہیں، 5 دوسری میں سے ہے۔ اس کو مختصر کر رہے ہیں، اب یہ چنے ہوئے ہیں شعر انتخاب کیے ہیں۔ اچھا۔ حاصل عمر سمجھتے ہیں تیرے پیار کو لوگ، حاصل عمر سمجھتے ہیں تیرے پیار کو لوگ، ہو کے دیوانے چلے آئے ہیں دیدار کو لوگ، حاصل عمر سمجھتے ہیں تیرے پیار کو لوگ، ہو کے دیوانے چلے آئے ہیں دیدار کو لوگ، تجھ سے جو عہد کیا اس کو نبھانے کے لیے اپنی پلکوں میں پرو لائے ہیں اقرار کو لوگ، تجھ سے جو عہد کیا اس کو نبھانے کے لیے اپنی پلکوں میں پرو لائے ہیں اقرار کو لوگ، عشق اور مشک چھپانے سے کہاں چھپتے ہیں، عشق اور مشک چھپانے سے کہاں چھپتے ہیں، لاکھ پابند کریں عشق کی مہکار کو لوگ، اور دل کے جذبات نے حرفوں کی قبا اوڑھی ہے، دل کے جذبات نے حرفوں کی قبا اوڑھی ہے، چاہے جو نام بھی دے لیں میرے اشعار کو لوگ۔ اب یہ چند دوسری نظم سے اشعار۔ اشک در اشک عطا غم کی جو دولت کی ہے، اشک در اشک عطا غم کی جو دولت کی ہے، اپنے بندوں پہ بڑی اس نے عنایت کی ہے، جو بھی کہنا تھا کہا اپنے خدا سے ہم نے، جو بھی کہنا تھا کہا اپنے خدا سے ہم نے، تم سے بھولے سے بھی کب کوئی شکایت کی ہے، تم سے بھولے سے بھی کب کوئی شکایت کی ہے، جو مسیحا تھا اسے ہم نے مسیحا مانا، جو مسیحا تھا اسے ہم نے مسیحا مانا، فکر ملا سے سرے دار بغاوت کی ہے، فکر ملا سے سرے دار بغاوت کی ہے، اور مخالفوں کے لیے کہ تم کو دجال ملا، تم کو دجال ملا ہم کو مسیح و مہدی، تم کو دجال ملا ہم کو مسیح و مہدی،
بات دونوں کے نصیبوں کی ہے قسمت کی ہے، بات دونوں کے نصیبوں کی ہے قسمت کی ہے۔ اور آخری شعر ہے کہ ہم بھی تم جیسے ہی بکھرے ہوئے دانے ہوتے، ہم بھی تم جیسے ہی بکھرے ہوئے دانے ہوتے، ہم میں وحدت کی بنا حبل خلافت کی ہے۔ ابھی اپنا کلام پیش کر رہے تھے جناب مقصود الحق صاحب، اور اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو دعوت دوں، حضور کی اگر صرف اجازت ہو میں اپنے اس دوستوں کو بتاتا چلوں۔ عام طور پہ لوگ مشاعرے پہ آتے ہیں، سنتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ کہ مشاعرے سے پہلے جو اس کی تیاری ہوتی ہے وہ کن مراحل سے ہوتی ہے۔ حضور اگر اجازت ہو تو صرف ایک کیا مقصود الحق صاحب نے کی تیاری؟ حضور خاکسار نے مجلس عاملہ میں یہ پروگرام بنا کے ایک مشاعرہ کیا جائے، تو میں نے ایک درخواست لکھ کے حضور کی خدمت میں کہ حضور ایسے ہماری خواہش ہے کہ محمود ہال میں مشاعرہ کریں، اور ہماری خواہش ہے کہ حضور تشریف لائیں اس میں۔ تو وہ خط دے دیا۔ اس کے بعد کافی دن میں چکر لگاتا رہا دفتر کے، پرائیویٹ سیکٹر صاحب کے، ہر روز دعا کرتا رہا۔ 6-7 دن گزر گئے، تو ایک دن مکرم مبشر گوندل صاحب مجھے ملے، کہتے جی یہ مبارک تمہارا ایک خط آیا ہوا ہے۔ میں دوڑ کے خط لے کے کار میں بیٹھا، دعا کر کے کھولا، بہت خوبصورت خط تھا حضور کا، دعاؤں بھرا، بہت دعائیں تھیں، یقین کریں کہ خوشبو سے لبریز اور دعاؤں سے لبریز تھا کہ جزاکم اللہ، آپ نے بلایا ہے، آپ کی دعوت کا بے حد شکریہ، اللہ تعالیٰ جزا دے، آپ ضرور مشاعرہ کریں، لیکن میں اس میں شریک نہیں ہو سکوں گا۔ تو وہ چونکہ خط تھا بہت دعاؤں بھرا، بہت، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ اتنا خوبصورت انکار میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا، کہ مطلب اتنی دعائیں تھیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو وہ خط میں نے جیب میں ڈال لیا الحمدللہ کہتے ہوئے، لیکن وہ خط ڈالتے ہوئے ایک مصرع، ایک شعر ذہن میں آیا کہ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا، مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا۔ بہرحال میں دعا کرتے ہوئے اور شکر کرتے ہوئے گاڑی چلا کے گیا، لیکن پورے 10 منٹ کے بعد دوبارہ میری گاڑی سامنے کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ غزل مکمل ہو چکی تھی۔ میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو کہا کہ جی یہ جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے اشعار ہیں یہ آج ہی حضور کی خدمت میں بھجوا دے۔ وہ اشعار ایسے تھے کہ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا۔ اس کی قربت کو ہم نے پانا تھا، باقی جو بھی تھا سب بہانہ تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ میں گداگر تھا اس کی گلیوں میں، اس کے قدموں میں ایک زمانہ تھا۔ دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، کہ دوبارہ اجازت مانگو۔ دل تو کہتا تھا پھر سے دستک دو، پھر عقیدت سے دل نہ مانا تھا۔ ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ ہم نے بھی بزم نہ سجائی پھر، وہ نہیں تھا تو دل جلانا تھا۔ میں تہی دست ایک فقط شاعر، وہ سراپا سخن خزانہ تھا۔ گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا۔ گو کہ انکار صاف تھا اس کا انکار مشفقانہ تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا۔ میں بھی خاموش ہو گیا کیونکہ اس کے گھر کے قریب تھانہ تھا۔ مر گیا میں تو پھر کہا اس نے وہ دیوانہ میرا دیوانہ تھا۔ یہ شعر، یہ غزل لکھ کے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو دے کے میں ایسے بھاگا جیسے بچپن میں ہم کسی اور کے گھر کی بیل دبا کے بھاگ جاتے تھے۔ تو رات کو بہرحال میں نے کسی اپنے بزرگ دوست سے ذکر کیا کہ میں نے ایسے، وہ کہتے مبارک اب تم گئے، یہ تم کیا لکھ کے لے آئے ہو؟
تو حضور کی شفقتیں ہیں، محبتیں ہیں، پیار ہے کہ اتنی مصروفیات کے باوجود اگلی صبح جب میں خط لینے گیا تو حضور کا بہت خوبصورت دعاؤں بھرا خط تھا. دعاؤں کے ساتھ یہ لکھا ہوا تھا کہ میرے گھر کے قریب کوئی تھانہ نہیں ہے، ہاں مسجد ضرور ہے، شاید آپ اس سے ڈرتے ہوں، آپ 15 نومبر کو مشاعرہ رکھ لیں. تو الحمدللہ یہ سعادت تو نصیبوں سے ملا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب امام کو قدم قدم پہ آپ کا حافظ و ناصر ہو، اور یقین کریں حضور کی ایسی مصروفیات ہیں کہ ہم کہتے ہوئے بھی کچھ بہت جھجک ہوتی ہے. جزاکم اللہ حضور. ایک مرتبہ پھر ہم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں. پھر تیاری کی طرف آ گئے. پھر اب اگلا شاعر مکرم و محترم محمد افضل ترکی صاحب اپنا کلام پیش کریں گے. جب روا بنا تو جو سب سے پہلے جس نوجوان نے بیعت کی وہ محترم محمد افضل ترکی صاحب تھے، اس لیے آپ کو خطاب ملا روا کا پہلا پھل. تو شاید روا کے حوالے سے ہی حضور آج یہ نظم سنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. تو میں روے کے گلشن احمد کے شجر کا میں ایک شیریں ثمر ہوں. گلشن احمد کے شجر کا میں ایک شیریں ثمر ہوں. الہی خیر فرما کہ میں ربے کا پہلا پھل ہوں. ربے کے یاد سے میں نے ایک نظم لکھی ہے، جو ربے کے ہیں وہ لوگ شاید انجوائے کرے. تو لیکن تکلیف شروع ہو گئی. اس میں مغفور علم سے معمور ہستی یاد آتی ہے، محبت ان کی آنکھوں سے برستی یاد آتی ہے. بڑا بے چین رکھتا ہے مجھے پہلو میں دل میرا، میری یادوں کی مجھ میں چیرہ دستی یاد آتی ہے. فضائے دہر ربا میں مسرت ہی مسرت تھی، فضائے دہر ربا میں مسرت ہی مسرت تھی، وہاں پر بن پیے چڑھتی تھی مستی یاد آتی ہے. عجیب انسان بستے تھے وہاں درویش صورت کے، عجیب انسان بستے تھے وہاں درویش صورت کے، مجھے فرقت میں ان کی اونچی ہستی یاد آتی ہے. لٹا دیتے تھے وہ مال و متاع سب راہ عقبہ میں، لٹا دیتے تھے وہ مال و متاع سب راہ عقبہ میں، مگر دنیا میں ان کی تنگ دستی یاد آتی ہے. انہیں پھولوں سے رغبت اور خوشبو ان کی سیرت، خوشبو ان کی سیرت تھی. انہیں پھولوں سے رغبت اور خوشبو ان کی سیرت تھی، مگر کانٹوں کی تلخی ان کو ڈستی یاد آتی ہے. وہاں وحشت زدوں کا آج کل ہنگامہ طاری ہے، وہاں وحشت زدوں کا آج کل ہنگامہ طاری ہے. تشدد کی جہاں آتش برستی یاد آتی ہے، وہاں وحشت زدوں کا آج کل ہنگامہ طاری ہے. تشدد کی جہاں آتش برستی یاد آتی ہے. دہل جاتا ہے دل میرا اچانک بے خیالی میں، دہل جاتا ہے دل میرا اچانک بے خیالی میں، وہاں پر جب درندوں کی سی پستی یاد آتی ہے. کوئی جو سچ بتائے کیا ہوا گجراں والے میں، ہے کوئی جو سچ بتائے کیا ہوا گجراں والے میں، جو کہ جل کر راکھ ہوئے ان کی ہستی یاد آتی ہے، ان کی ہستی یاد آتی ہے. میں دیوانہ ہوا جب سے کہ غم دل کو لگا بیٹھا، میں دیوانہ ہوا جب سے کہ غم دل کو لگا بیٹھا. وہاں کا قریہ قریہ بستی بستی یاد آتی ہے، وہاں کا قریہ قریہ بستی بستی یاد آتی ہے. میرے خوابوں میں اب بھی بے بسوں کی چیخ آتی ہے، میرے خوابوں میں اب بھی بے بسوں کی چیخ آتی ہے. یہ ان پر ظلم کی زنجیر کستی یاد آتی ہے. مجھے لندن میں ترکی اور تو کچھ بھی نہیں آتی، کچھ بھی نہیں آتی. مجھے لندن میں ترکی اور تو کچھ بھی نہیں آتی، جو آتی ہے تو بس ربا کی بستی یاد آتی ہے. غفور علم سے معمور ہستی یاد آتی ہے.
मोहब्बत उनकी आंखों से बरसती याद आती। बहुत अच्छा। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इजाज़त तो एक और सुना दो। सुना दें हाँ जी, सुना दें। थैंक यू जी। नया वतन है, नई मंजिलें, नई राहें, नए चिराग जलाओ नए सफ़र के लिए। अभी कुछ और मसाइब का सामना होगा, अभी कुछ और मसाइब का सामना होगा, अभी कुछ और मराहिल हैं चश्मे तर के लिए। न नक्शे पा के लिए है, न संगे दर के लिए, मेरी जबीं है तमाशा नज़र नज़र के लिए। मेरी जबीं है तमाशा नज़र नज़र, मेरी निगाह में जजते नहीं माओ परवीन, मेरी निगाह में जजते नहीं माओ परवीन, तेरी निगाह मचलती है सीम व ज़र के लिए। गमे जहाँ से छुपाना बड़ा ही मुश्किल था, गमे जहाँ से छुपाना बड़ा ही मुश्किल था, वो एक अश्क जो लाया हूँ चारा घर के लिए, वो एक अश्क जो लाया हूँ चारा घर के लिए, वो एक अश्क जो लाया हूँ चारा घर के लिए। नया वतन है, नई मंजिलें, नई राहें, नए चिराग जलाओ नए सफ़र के लिए। दरे कबूल कहाँ है किसी को क्या मालूम, भटक रही हैं दुआएं अभी असर के लिए। दियार गैर में खाता हूँ ठोकरें तुर्की, कोई वतन से ना आया मेरी खबर के लिए। किसी को पता ही नहीं चलता था कहाँ चला गया, फिर वो बादशाह मुझे ढूंढते रहे, फिर वक़्त ना होने को उनके लेटर मेरे पास से थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकमुल्लाह खैर जज़ा। और अब हमारे जो शायर हैं मोहतरम नूरुल जमील नजमी साहिब से दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश करें। ये पुराने शायर हैं, जी हुजूर, जी रब्बासी हैं शायर, मेरे सामने पहले साहब के शायर साथ भी पढ़ते रहे, हैं। चौधरी मोहम्मद अली साहब की मौजूदगी में भी पढ़ते रहे। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। हुजूर पुरनूर मेरा महबूब मौजू हम निगारी है, लेकिन मैं चंद अशार सबसे पहले प्यारे हुजूर की मोहब्बत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, फिर एक हम सुनाना चाहूँगा। मैं जब दुआ के सभी फूल उस पे वार आया, मैं जब दुआ के सभी फूल उस पे वार आया, न पूछ दोस्त मुझे किस कदर करार आया। मैं जब दुआ के सभी फूल उस पे वार आया, न पूछ दोस्त मुझे किस कदर करार आया। ज़हे नसीब के उसकी निगाह हम पे पड़ी, ज़हे नसीब के उसकी निगाह हम पे पड़ी, ज़हे नसीब उसे खाके पा पे प्यार आया। ज़हे नसीब के उसकी निगाह हम पे पड़ी, ज़हे नसीब उसे खाके पा पे प्यार आया। वो एक दस्ते मुबारक, वो एक दस्ते दुआ, वो एक दस्ते मुबारक, वो एक दस्ते दुआ, कुछ ऐसे था कि मैं चूम कर बाहर आया। वो एक दस्ते मुबारक, वो एक दस्ते दुआ, कुछ ऐसे था कि मैं चूम कर बाहर आया। हुजूर आपके पीछे नमाज क्या पढ़ ली, हुजूर आपके पीछे नमाज क्या पढ़ ली, मैं अपनी पुश्तों की बिगड़ी हुई संवार आया। हुजूर आपके पीछे नमाज क्या पढ़ ली, मैं अपनी पुश्तों की बिगड़ी हुई संवार आया। दुआएं फूंको और उससे बलाएं दूर करो, दुआएं फूंको और उससे बलाएं दूर करो। हमारे गम में जो सजदों में शब गुजार आया, हमारे गम में जो सजदों में शब गुजार आया। और दुआएं जज़ाकल्लाह, दुआएं फूंको और उससे बलाएं दूर करो। हमारे गम में जो सजदों में शब गुजार आया, और मेरे खुदा का वो मिंबर पे मोजज़ा चमका, मेरे खुदा का वो मिंबर पे मोजज़ा चमका।
جو اپنے ساتھ فرشتے لیے ہزار آیا. میرے خدا کا وہ ممبر پہ معجزہ چمکا جو اپنے ساتھ فرشتے لیے ہزار آیا. حضور پر نور ایک حمد اگر اجازت ہو. جزاک اللہ حضور. سامعین محفل، خدائے رحمان خدائے ودود کو پکارنے کا ہم سب کا اپنا اپنا انداز ہے، لیکن مقصد صرف سب کا ایک ہی ہے. اے میرے لاڈلے سوہنے میرے سچے مولا، اے میرے لاڈلے سوہنے میرے سچے مولا، میرے غم خار میرے ماؤں سے اچھے مولا، اے میری روح میں بستے ہوئے سچے جذبے، اے رگے جاں میں دھڑکتے ہوئے سندر سپنے، اے میری روح میں بستے ہوئے سچے جذبے، اے رگے جاں میں دھڑکتے ہوئے سندر سپنے، اے مجھے جان سے پیارے میرے نورانی صنم، اے میرے دل پہ عنایت میرے جیون کا بھرم، چین کا گیت لیے دل میں اتر جاتے ہو، جب پکاروں تمہیں ہر بار چلے آتے ہو. چین کا گیت لیے دل میں اتر جاتے ہو، جب پکاروں تمہیں ہر بار چلے آتے ہو. میرے غفار میرے یار میرے پیار ہو تم، میرے غفار میرے یار میرے پیار ہو تم، میرے مالک میرے خالق میری سرکار ہو تم. اور میرا دھڑکن میری سانسوں کی روانی تم سے، میرا دھڑکن میری دھڑکن میری سانسوں کی روانی تم سے، میرا جیون میرے جیون کی کہانی تم سے. اور میں تیری یاد میں سنسار سے آری ہی رہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں بھکاری ہی رہوں، میں تیرے در کا بھکاری ہوں بھکاری ہی رہوں. میں تیری شان میں لکھوں میری اوقات کہاں، میں تیری شان میں لکھوں میری اوقات کہاں، جو تیری خاک کو پہنچے وہ میری بات کہاں. ہر نئی صبح کے ماتھے کا اجالا تم ہو، ہر نئی صبح کے ماتھے کا اجالا تم ہو، خوف کی رات میں ایک امن کا حالہ تم ہو. تم ہواؤں میں مہکتی ہوئی ایک تازہ ہنسی، تم ہواؤں میں مہکتی ہوئی ایک تازہ ہنسی، تم بہاروں میں مچلتے ہوئے موسم کی خوشی، تم پہاڑوں میں سرکتے ہوئے چشموں کا بیان، تم گھٹاؤں میں برستے ہوئے بادل کی زبان، تم پہاڑوں میں سرکتے ہوئے چشموں کا بیان، تم گھٹاؤں میں برستے ہوئے بادل کی زبان. تم کبھی رات کی رانی کبھی خوشبو کے گلاب، تم کبھی رات کی رانی کبھی خوشبو کے گلاب، تم ہی جیون کی روانی تم ہی جیون کا شباب. سرد موسم کی سکون بخش کوئی دھوپ ہو تم، سرد موسم کی سکون بخش کوئی دھوپ ہو تم، سخت گرمی میں کسی چھاؤں کا ایک روپ ہو تم، سخت گرمی میں کسی چھاؤں کا ایک روپ ہو تم. اور جب سبھی غم میری آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں، جب سبھی غم میری آنکھوں میں سمٹ آتے ہیں، چیختے زخم میرے دل سے لپٹ جاتے ہیں، جب سبھی رنج و الم دل کو ستانے آئیں، یاس اور حزن کے سائے مجھے کھانے آئیں، جب بھی دھڑکن میری آلام سے تھک جاتی ہے، سانس دنیا کے عذابوں میں اٹک جاتی ہے، تب میرے یار میرے پیار میرے دل کے سرور، میرے سپنے میرے اپنے میری سانسوں کے غرور. تم نے ہر کرب کی حالت کو مٹا ڈالا ہے، تم ہو رحمان یہ ہر بار دکھا ڈالا ہے، تم نے ہر کرب کی حالت کو مٹا ڈالا ہے، تم ہو رحمان یہ ہر بار دکھا ڈالا ہے. غم سے بے جان کو جاندار کیا ہے تم نے، مجھ بھکاری کو بہت پیار کیا ہے تم نے. جزاکم اللہ خیر. اور ابھی یہ اپنا کلام پیش کر رہے تھے مکرم نور الجمیل نجمی صاحب. اور اس سے پہلے کہ میں اگلے شاعر کو دعوت دوں،
वैसे तो हुजूर मुझे हुजूर मैंने अर्ज़ करनी थी कि लोग समझते हैं कि टीवी पे जो आ जाएं बस उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, उसके कुछ नुकसानात भी होते हैं। एक साहिब मस्जिद फ़ज़ल में मुझे मिले, बहुत ऊंचे लंबे और काफ़ी मोटे और बड़े सेहतमंद। मुझे देखते ही कह कहे लगा के हंस हंस के मुझे गले लगा लिया। मैंने कहा शायद मुझे देख के इन्हें दिली मुसरत हो रही है इसलिए। तो चूँकि बहुत लंबे थे, इतने लंबे थे कि मेरा जो सर है वो उनके पेट पे था, तो वो हंस रहे थे बड़े, तो बड़ी मुश्किल से उनको छुड़ाया। मैंने कहा क्या मुझे मिलने की वजह से बड़ी खुशी हो रही है आपको? कहते नहीं, मुझे ये हंसी आ रही है कि मैं आज तक समझ रहा था कि मुबारक सिद्दीकी कोई 6.5 फुट का नौजवान है, तो आपको तो कहते मैं गोद में सारे लंदन की सैर करवा सकता हूँ। तो बाज़ औक़ात हमारे फ़ैन जो होते हैं हुजूर, वो बड़े, एक दफ़ा जलसा सालाना में सुबह मैं बड़ा तैयार हो के नया सूट पहन के पेन भी रख लिया। मैंने कहा शायद कोई हुजूर ऑटोग्राफी मांग सकता है मुझसे। तो मैं जा रहा था तो एक ख़ातून मेरे ख़्याल में कोई होंगी, कोई 80-90 साल की होंगी, साथ उनके बच्ची थी। तो वो अपनी बच्ची को कहती कि ये वो नज़मों वाला ही है। मैं बड़ा खुश हुआ कि मैं सब में पॉपुलर हूँ इतना ज़्यादा। अपनी तरफ से वो सरगोशी कर रही थी, लेकिन वो बुज़ुर्ग थी, अपनी तरफ से सरगोशी कर रही थी, लेकिन आवाज़ पूरे मोहल्ले को जा रही थी। तो वो कहती ये वो नज़मों वाला ही है। बच्ची कहती दादी जी वही हैं, आहिस्ता बोलें। वो दादी जी कहती कि टीवी विच ते चंगा भला लगता है, विचों है की है। मैंने 3 दिन फिर वो जो जलसा था एक जगह बैठ के, मैं निकला ही नहीं बस। मैंने हुजूर उसके बाद पब्लिक में निकलना ही छोड़ दिया। आज निकले हैं जी, उसके बाद आ जाए हैं, उसके बाद जी हुजूर ये जो अभी इन्होंने सुनाई उस पे मुझे 4 कशार याद आ रहे हैं। बरे सग़ीर पाको हिंद के एक मशहूर शायर हैं, उनके मुबारक सिद्दीकी है उनका नाम। तो मैं अगर वो जब हुजूर का वो ख़त मिला तो जिसमें लिखा था कि आप 15 नवंबर को करें, तो चूँकि मैं बहुत डरा हुआ था उस वक्त ये 4 शेर लिखे कि 100 ख़ताएँ एक दिन में दर गुज़र करता है वो। 100 ख़ताएँ एक दिन में दर गुज़र करता है वो। प्यार सबसे और हमसे ख़ास कर करता है वो। और उसके हाथों में कोई पारस का पत्थर है ज़रूर, जो उसे छूले उसे लालो गोहर करता है वो। उसके हाथों में कोई पारस का पत्थर है ज़रूर, जो उसे छूले उसे लालो गोहर करता है वो। और भेजता है वो मुझे ख़त में दुआओं के गुलाब, इस तरह खुशबू को मेरा हम सफ़र करता है वो। भेजता है वो मुझे ख़त में दुआओं के गुलाब, इस तरह खुशबू को मेरा हम सफ़र करता है वो। और उससे ना मिलना अगर कुछ इश्क से परहेज़ है, उससे ना मिलना अगर कुछ इश्क से परहेज़ है, एक जादू की तरह दिल पे असर करता है वो। और मैं तो मेरे दोस्त एक सूरजमुखी का फूल हूँ, फेरता हूँ रुख में अपना रुख जिधर करता है वो। 100 ख़ताएँ एक दिन में दर गुज़र करता है वो। प्यार सबसे और हमसे ख़ास कर करता है वो। जज़ाकुमुल्लाह जज़ा। सदर होने का खूब फ़ायदा उठा रहे हैं। जी हुजूर, मैंने कहा जब तक अपनी सदर बारी से पहले भी कह लिया और अपनी बारी के बाद भी कहते जा रहे हैं। चलें अब अगला शायर। हुजूर ये आखिरी मेरी शायरी थी, आखिरी। जनाब मुक़र्रर व मोहतरम आदम चुगताई साहब, मारूफ और हर दिल अजीज़ शायर। बड़े अरसे बाद देखा आदम चुगताई साहब आपको। कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी वाइफ भी बेचारी काफ़ी बीमार है। अल्लाह ताला फज़ल फरमाए।
کیونکہ حضور ابھی ایک حمدیہ کلام ہوا ہے جس سے میں نے سوچا کہ نعتیہ کلام بھی ہونا چاہیے، اس کے بعد دربار خلافت میں چند اشعار پیش کرنے کی ٹھیک عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، صاحبان بقا نہیں ہوتے، صاحبان عشق میں جو فنا نہیں ہوتے، صاحبان بقا نہیں ہوتے، صاحبان دولت فقر دین ہے ان کی، دولت فقر دین ہے ان کی، مرتبے یوں عطا نہیں ہوتے، مرتبے یوں عطا نہیں ہوتے، جن کے دل میں ہوں صاحب لولا، جن کے دل میں ہوں صاحب لولا، تیر ان کے خطا نہیں ہوتے، تیر ان کے جن کے دل میں ہوں صاحب لولا، تیر ان کے خطا نہیں ہوتے، تیر ان کے دل ہو یکسو تو کر ادا سجدے، دل ہو یکسو تو کر ادا سجدے، ورنہ آنسو رسا نہیں ہوتے، ورنہ آنسو رسا نہیں ہوتے، عمل صالح کلید ہے یارو، عمل صالح کلید ہے یارو، عمل صالح کلید ہے یارو، ورنہ در اس کے وا نہیں ہوتے، ورنہ در اس عمل صالح کلید ہے یارو، ورنہ در اس کے وا نہیں ہوتے، ورنہ در اس ایک نظر تجھ کو دیکھنے والے، ایک نظر تجھ کو دیکھنے والے، غیر سے آشنا نہیں ہوتے، غیر سے کیسے آدم
وہ پھول کھل جائیں، کیسے آدم وہ پھول کھل جائیں جن پہ دستے صبا نہیں ہوتے، جن پہ دستے صبا نہیں ہوتے۔ اور لکھ بھی دے کچھ راحتیں، لکھ بھی دے کچھ راحتیں، کچھ چاہتیں، کچھ درد و غم، اور لکھتے الفتیں جن سے کبھی نکلے نہ ہم۔ ڈوب جانا چاہتے ہیں تیری الفت میں صنم، ڈوب جانا چاہتے ہیں تیری الفت میں صنم، ہو عطا ہم کو بھی تھوڑا سا نشہ بہرے کرم۔ حسن کی رنگین اداؤں کو سلامت دیکھ کر، حسن کی رنگین اداؤں کو سلامت دیکھ کر، کون جانے کون جاتا ہے یہاں سے وہ کہ ہم۔ حسن کی رنگین اداؤں کو سلامت دیکھ کر، کون جانے کون جاتا ہے یہاں سے وہ کہ ہم۔ اور تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خو زندہ رہی، تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خو زندہ رہی، کم باذن اللہ کہہ کر چل دیے گو محترم۔ تیرے ہاتھوں میں مسیحائی کی خو زندہ رہی، کم باذن اللہ کہہ کر چل دیے گو محترم۔ اپنی اپنی شان ہے جس کو ملی مالک نے دی، اپنی اپنی شان ہے جس کو ملی مالک نے دی، ہے وہی رحمان سب سے بڑھ کے ذی جاہو حشم، ہے وہی رحمان سب سے بڑھ کے ذی جاہو حشم۔ مشکلات نہ بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں، بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں، دے انہیں ایسی نوا کھل جائیں جس سے پیچ و خم۔ بلبلیں بھی اپنا قصہ در پہ تیرے لائی ہیں، دے انہیں ایسی نوا کھل جائیں جس سے پیچ و خم۔ اور مشکلات دہر سے آدم نہ گھبرا تو ذرا، مشکلات دہر سے آدم نہ گھبرا تو ذرا، سجدہ تعظیم کا ہونے کو ہے تجھ پر کرم۔ حضور ایک اور ہے کہ لکھی ہوئی ہے یہی بات زیر عرش بری، لکھی ہوئی ہے یہی بات زیر عرش بری، جھکاؤ غیر کے آگے کبھی نہ اپنی جبی۔ اور یہی تو دعویٰ کیا تھا غرور والوں نے، جنہوں نے مصر بدر کر دیے وہیں کے مکی۔ اسی نمود کا فرعون آیا برسوں بعد، جو کر سکا نہ مسیح کے پسر کو زیر نگی۔ جو رند ہو تو اٹھاؤ پیالہ کوثر، زمانے بھر کی قناعت تمہیں ملے گی یہیں۔ یہ جام دل ہے اسے تم سنبھال کر رکھنا، یہ ایک بار جو ٹوٹا تو پھر بنے گا نہیں۔ اور بنا دیا انہیں خامس مسیح دوراں کا، بنا دیا انہیں خامس مسیح دوراں کا۔ یہ رفتیں بھی تو حاصل حضور جاں کو ہوئی، ہمیں تو پیار ہی بس پیار ان کے در سے ملا، سخی زمانے میں انسان نہیں ہے اور کہیں، سخی زمانے میں انسان نہیں ہے اور کہیں۔ اور چھوٹی سی حضور خیاجی ہیں حرف حرف میں روشن ہزار ہا مکتب، آپ کی تقاریر جو ہیں حرف میں روشن ہزار ہا مکتب، نکل رہے ہیں معارف کے سینکڑوں مطلب۔ اور جنہیں شعور نے بخشی معاملہ فہمی، وہ کیسے بھول سکیں گے، وہ کیسے بھول سکیں گے نشان راہ طلب۔ نہ کچھ تضاد ہے ظاہر میں اور نہ باطن میں، نہ کچھ تضاد ہے ظاہر میں اور نہ باطن میں، کہ جا چھپا ہے غموں کے جہاں میں عیش و طرب۔ نہ کچھ تضاد ہے ظاہر میں اور نہ باطن میں، کہ جا چھپا ہے غموں کے جہاں میں عیش و طرب۔ نہ پوچھ سر حقیقت کے مسئلے ان سے، نہ پوچھ سر حقیقت کے مسئلے ان سے، کھلے تخیل جنت کے راز جن کے سبب۔ نہ پوچھ سر حقیقت کے مسئلے ان سے، کھلے تخیل جنت کے راز جن کے سبب۔ اور شراب وصل نظر سے جنہیں پلائی گئی، شراب وصل نظر سے جنہیں پلائی گئی، وہ کس طرح سے رہیں گے جہاں میں تشنہ بلب۔ شراب وصل نظر سے جنہیں پلائی گئی، وہ کس طرح سے رہیں گے جہاں میں تشنہ بلب۔ ملا ہے تحفہ حسن کلام آدم کو،
کہ جس کے نام پر نازاں ہیں صاحبان ادب. بہت شکریہ. چاہتا تھا ایک اور لیکن آپ کو مجبور کر رہے ہیں کیونکہ یہ حالات کے مطابق ہے. اگر دو ماشاء اللہ میں نے ویسے حضور کل ملا کے بھی نہیں اتنا پڑھا جنہوں نے یہ چند آنسو یہ چند آہیں سوائے ان کے درا ہی کیا ہے. حضور یہ چند آنسو یہ چند آہیں سوائے ان کے درا ہی کیا ہے. زمانہ کیا چھین لے گا ہم سے کسی نے ہم کو دیا ہی کیا ہے. یہ چند آنسو یہ چند آہیں سوائے ان کے درا ہی کیا ہے. زمانہ کیا چھین لے گا ہم سے کسی نے ہم کو دیا ہی کیا ہے. اور تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے زباں پہ یہ عذر بے گناہی. ہمیں کو لٹنا تھا لٹ گئے ہم تمہاری اس میں خطا ہی کیا ہے. کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی میں اس کا کیسے یقین کر لوں. کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی میں اس کا کیسے یقین کر لوں. وہ کیا کرے گا ستم کسی پہ اسے تمیز جفا ہی کیا ہے. کسی نے یوں ہی اڑائی ہوگی میں اس کا کیسے یقین کر لوں. وہ کیا کرے گا ستم کسی پر اسے تمیز جفا ہی کیا ہے. اور میری کہانی ابھی ہے جاری مبارک صاحب. میری کہانی ابھی تک پریشان ہو سن. میری کہانی ابھی ہے جاری گزار دوں گا میں رات ساری. بہت شکریہ. میری کہانی ابھی ہے جاری مورثہ گزار دوں گا میں رات ساری. تمہارا ہی تذکرہ ہے اس میں ابھی تو تم نے سنا ہی کیا. سبحان اللہ. کیا ہی خوبصورت کلام اور پیارے حضور کی شفقتیں آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ اور حضور اب ہمارے پاس ایک آخری شاعر ہیں حضور. لیکن ایک وہ میں صرف اس ڈر سے کہ وہ یہ آجے کے صدر تھے تو خود ہی منیر نیازی کا ایک ہے مجھے اصل نہیں یاد کہ کوئی وعدہ نبھانا ہو اسے آواز دینی ہو حقیقت اور تھی جا کے اسے یہ بتانا ہو ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. حضور 2 سال پہلے کچھ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع نہیں مل رہا. اگر اجازت ہو 2 سال پہلے مجلس شورا تھی بیت الفتوح میں. حضور خطاب فرما کے نماز پڑھانے کے لیے بیت الفتوح میں تشریف لے گئے. جب ہم وہاں پہ پہنچے تو محترم امام صاحب نے مجھے کہا کہ مبارک میں اپنا بڑا قیمتی بیگ جو ہے میرے خیال میں اس میں شاعری تھی امام صاحب کی شاعری وہ کہتے میں اپنا بڑا قیمتی بیگ وہ ہال میں بھول آیا ہوں طاہر ہال میں تو دوڑ کے جا کے اٹھا لینا. تو جو ہی نماز ختم ہوئی میں واقعتاً دوڑا سانس چڑھا ہوا تھا جا کے وہ بیگ اٹھا لیا. اب وہ بیگ اٹھا کے جب ہم 2-3 دوست تھے تو اب پتہ چلا کہ حضور نماز پڑھا کے تو جو طاہر ہال کا برآمدہ ہے اس میں سے تشریف لا رہے ہیں. تو باقی دوستوں کی طرح میں بھی حضور دوڑ کے میں نے کہا حضور کی ایک جھلک پڑ جائے. سانس مجھے پہلے ہی چڑھا ہوا تھا اور دوڑا میں تو جا کے ادھر کھڑے ہو گیا اور جو ہی کھڑے ہوا حضور دور سے تشریف لا رہے تھے. اب ہمارا چہرہ ایسے تھا جیسے ہم مسجد کی طرف جا رہے ہیں جبکہ حضور مسجد سے آ رہے تھے. تو حضور نے دور سے دیکھ کے فرمایا بلکہ کچھ فکر مندی سے فرمایا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. اب میں چونکہ ایک تو دوڑ کے سانس چڑھا ہوا تھا دوسرا میں شاعر مجھے لگا کہ حضور نے پوچھا ہے کہ آپ نے آج نظم نہیں پڑھی. تو میں نے کہا کہ حضور نہیں پڑھی. اب اتنی دیر میں حضور دور سے تشریف لا رہے تھے بالکل قریب پہنچ کے تو حضور نے قدر فکر مندی سے پوچھا کہ نہیں پڑھی. میں نے کہا حضور اب تو کافی عرصہ ہو گیا نہیں پڑھی. حضور میری طرف فکر مندی سے دیکھ رہے تھے
کہ یہ کون دیوانہ ہے جو میرے سامنے اتنے کانفیڈنس سے کہہ رہا ہے کہ میں نے نماز نہیں پڑھی. میں دل میں یہ خوش ہو رہا تھا کہ حضور کو امیر صاحب پہ غصہ چڑھ رہا ہے کہ اتنے بلند پایا شاعر سے بہرحال حضور یہ صرف ایک لمحے کی بات تھی. حضور تشریف لے گئے اور میں بھی اپنے آپ کو سوچ ہی رہا تھا کہ یا اللہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں کہ. تو جو میرے پیچھے بندہ کھڑا تھا اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا, اس نے کہا مبارک صاحب حضور دریافت فرما رہے تھے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. آپ نے کہا ہے نہیں پڑھی. آپ یقین کریں کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہوتے اور میں دوڑا ہوں حضور کے قافلے کے پیچھے, لیکن حضور تک رسائی ممکن نہیں تھی. تھوڑا سا میں آگے جانے کی کوشش کی تو میجر صاحب نے مجھے گھور کے دیکھا, میں ڈر کے پیچھے ہو گیا. تو جو سب سے پیچھے تھا پہرے دار, سانس مجھے چڑھا ہوا تھا, اسے میں نے کہا کہ یار میں نے آج نماز پڑھی ہے, حضور کو بتا دیا. وہ مجھے کہتا مبارک صاحب بڑے افسوس کی بات ہے, کوئی دسنا نہیں گل ہے. تو حضور اس کے بعد موقع آج ملا ہے, میں بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ میں نے اس دن نماز پڑھی تھی. باقاعدہ پڑھ رہے ہیں؟ باقاعدہ پڑھ رہا ہوں الحمدللہ. اس دن بھی پڑھی تھی میں نے. تو الحمدللہ موقع مل گیا مجھے, جزاک اللہ خیر. اب ہم ایک جو ہماری آج کی نشست کے شاعر مقرب و محترم عطاء المجیب راشد صاحب, میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور ہمیں اپنے کلام سے نوازیں. اسی بیگ میں سے نکالا جو چھوڑا تھا. یہ امام صاحب بتائیں گے کہ کیا یہ نظم اسی بیگ میں تھی جو ادھر رہتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور کی اجازت سے پہلے میں ایک قطعہ عرض کرنا چاہتا ہوں جس میں حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نے 9 مئی 2014 کو جماعت کو ایک موٹو عطا فرمایا تھا جو 1400 سال پہلے بیان کردہ حقیقت کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. تو اس موقع پر یہ ایک قطعہ لکھنے کی توفیق ملی. عبادت کے لائق نہیں کوئی اور, عبادت کے لائق نہیں کوئی اور, فقط ایک اللہ ہے معبود اپنا. محمد رسول خدا خاتم الانبیاء, اسی کی منادی ہے مقصود اپنا. حضور ایک مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا عربی زبان کا شعر ہے, یحب و جنانی کل ارض وطیتہا فیا لیت لی کانت بلادو کا مولدہ. اس عربی شعر کا منظوم ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ مجھے اس زمین سے محبت بہت ہے, مجھے اس زمین سے محبت بہت ہے, جہاں بھی پڑے ہیں تمہارے قدم. مجھے اس زمین سے محبت بہت ہے, جہاں بھی پڑے ہیں تمہارے قدم. مقدر میں میرے بھی اے کاش ہوتا, مقدر میں میرے بھی اے کاش ہوتا, کہ بستی میں تیری میں لیتا جنم. ایک نظم چند ہفتے پہلے قرآن کریم کے بارے میں کہنے کا موقع ملا ہے, اس کے شعر پیش کرتا ہوں. رفیق کوئی نہیں ہے کتاب سے بہتر, رفیق کوئی نہیں ہے کتاب سے بہتر, کوئی کتاب نہیں الکتاب سے بہتر. رفیق کوئی نہیں ہے کتاب سے بہتر, کوئی کتاب نہیں الکتاب سے بہتر. صدا بہار ہے اس گلستاں کا ہر غنچہ, ہر ایک لفظ ہے اس کا گلاب سے بہتر. سوال کوئی بھی کیسا بھی ہو کسی دل میں, سوال کوئی بھی کیسا بھی ہو کسی دل میں,
जवाब इसमें है हर एक जवाब से बेहतर। ये बहरे बेकरां है एक इल्म व हिकमत का, ये बहरे बेकरां है एक इल्म व हिकमत का, है हर्फ हर्फ हज़ारों खिताब से बेहतर, है हर्फ हर्फ हज़ारों खिताब से बेहतर। सहीफ़े उतरे थे गो इससे पहले भी, लेकिन न कोई मुसफ़े आली जनाब से बेहतर। ये एक किताब है मकनून भी मुबीन भी है, ये एक किताब है मकनून भी मुबीन भी है, कि पाओगे इसे तुम हर निसाब से बेहतर। किताब नूर जो उतरी हबीब मौला पर, किताब नूर जो उतरी हबीब मौला पर, हज़ार आफ़ताबो महताब से बेहतर। नूर कुछ अर्सा पहले जमात के एक बहुत ही मुखलिस बुज़ुर्ग, जिनका हुज़ूर ने एक पूरे खुतबे में ज़िक्र फरमाया, मौलाना अब्दुल वहाब बिन आदम साहिब, उनके विसाल पर वहाँ जाने का मौका मिला, फिर वहीं पर हुज़ूर का खुतबा सुना। तो उसकी रोशनी में दौरान सफ़र ही ये चंद शेर मौजू हुए जो मैं पेश करता हूँ। उनकी याद भी अभी कल के खुतबे जुमा में भी हुज़ूर ने उनका ज़िक्र फरमाया, तो एक दफ़ा फिर उनकी याद आएगी। तो मैंने अर्ज़ किया है कि अर्ज़ अफ़्रीका का एक रोशन गुहर जाता रहा, अर्ज़ अफ़्रीका का एक रोशन गुहर जाता रहा, दीन की खिदमत से जिसका उम्र भर नाता रहा। लोग कहते थे जिसे जुल्मात का मस्कन कभी, लोग कहते थे जिसे जुल्मात का मस्कन कभी, उसमें हर सू रोशनी हरान फैलाता रहा। खिदमत इंसानियत था उसका मकसूद हयात, ज़िंदगी भर वो इसी राह पर चला जाता रहा। की मुज़य्यन शाहराहों पर मसीहा की शबी, की मुज़य्यन शाहराहों पर मसीहा की शबी, उसके आ जाने के नगमे चार सू गाता रहा। ये इसकी वजाहत भी कर दें, इस तस्वीरें जो मोटरवेज पर लगी हुई हैं। जी जी, ये मुझे भी खुद जैसा हुज़ूर ने फरमाया देखने का मौका मिला है। बहुत बड़ी बड़ी कद आदम, बल्कि उससे भी बड़ी तस्वीर जो दूर से नज़र आती है, बड़ी बड़ी मुल्की शाहराहों के कोने पर लगी है। पहली दफ़ा जब मैंने देखा तो एक अजीब जज्बाती कैफियत हुई। तो फिर उसके बाद बताया गया कि ये उन्होंने इसका एहतमाम किया। फिर अगली दफ़ा वहाँ से गुजरे तो मैंने ड्राइवर को पहले ही कहा हुआ था कि कार यहाँ रोकना, हम रोक के अच्छी तरह देखें भी, ईमान को ताज़ा करें, तस्वीर भी लें। तो मैं तस्वीर भी लेकर आया हूँ। तो ये उनके एक अपनी सोच थी जिसको उन्होंने अमली रंग में किया कि मुस्तकिल तौर पर अहमदियत की तबलीग का एक ज़रिया बन गया। इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है जो आने वाला मसीह आ गया, ये बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है कि मुज़य्यन शाहराहों पर मसीहा की शबी, उसके आ जाने के नगमे चार सू गाता रहा। था सफ़ीर अमन भी ये मुल्क व मिल्लत का सपूत, था सफ़ीर अमन भी ये मुल्क व मिल्लत का सपूत, हर किसी के लब पे उसका ज़िक्र खैर आता रहा। क्या भली सी बात की है एक दानिशमंद ने। ये जो उनकी जनाजे की तकरीब हुई उसमें मुल्क के एक बहुत ही नुमाइंदा शख्सियत ने एक बात की थी जो इसका मैंने ज़िक्र किया है। क्या भली सी बात की है एक दानिशमंद ने, जो मिला था तोहफ़ा सारे मुल्क को जाता रहा। क्या भली सी बात की है एक दानिशमंद ने, जो मिला था तोहफ़ा सारे मुल्क को जाता रहा। वो खिलाफत की इताअत में था खुद अपनी मिसाल, वो खिलाफत की इताअत में था खुद अपनी मिसाल, एक अबरू के इशारे पर बिछा जाता रहा। है वहाब आदम के इस संजाम पर राशिद को नाज, है वहाब आदम के इस संजाम पर राशिद को नाज, सारे खुतबे में उसी का तज़किरा आता रहा। तो पिछले महीने आयरलैंड में जो अल्लाह ताला के फल से जमात अहमदिया को पहली अपनी मस्जिद बनाने की तौफीक मिली, उसमें जो खुतबा हुआ, जो इफ्तिताई तकरीब हुई, उस दौरान जो तसरात थे उनको इस नज़म में बयान करने की कोशिश की है। नूर सा एक दौरे खामिस में उतरता देखना, नूर सा एक दौरे खामिस में उतरता देखना, हर तरफ चेहरों पे एक जलवा बिखरता देखना।
اقصی یورپ میں بنا پہلا ہے یہ اللہ کا گھر. اس سے مراد یہ ہے کہ یورپ کے مغربی کونے میں گالوے شہر واقع ہے، اور اس کونے پر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جیسے دنیا کے کناروں تک احمدیت کی تبلیغ گئی تو وہاں پر پہلی احمدیہ مسجد آئرلینڈ میں جماعت کو بنانے کی توفیق ملی. اقصی یورپ میں بنا پہلا ہے یہ اللہ کا گھر، گالوے پر پیار کی بارش برستا دیکھنا. محبت انوار ربی بیت مریم بن گئی، محبت انوار ربی بیت مریم بن گئی، ایک محبوب خدا کو اس میں آتا دیکھنا. بھائے گا یوں عاشقوں کو حضرت مریم کا نام، بھائے گا یوں عاشقوں کو حضرت مریم کا نام، سارے لوگوں کی زبانوں سے نکلتا دیکھنا. نغمہ توحید گونجا مرکز تثلیث میں، نغمہ توحید گونجا مرکز تثلیث میں، اس کی لے لوگوں کے سینوں میں اترتا دیکھنا. تھی عجب تاثیر اس دن نعرہ تکبیر میں، تھی عجب تاثیر اس دن نعرہ تکبیر میں، نور حق سے نفرتوں کا زنگ اترتا دیکھنا. اب صدا گونجے گی یوں توحید خالص کی صدا، اب صدا گونجے گی یوں توحید خالص کی صدا، اس یقین کامل سے ہر دل کو نکھرتا دیکھنا. دل خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ یقینی بات ہے، دل خدا کے ہاتھ میں ہیں یہ یقینی بات ہے، آؤ راشد تم ذرا گوروں کو جھکتا دیکھنا. زور آخر میں ایک اور نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، زندگی میری بات ثمر کر دے. اے خدا مجھ کو معتبر کر دے، زندگی میری بات ثمر کر دے. نور ہی نور ہے سراپا تو، نور ہی نور ہے سراپا تو، میری ظلمات کی سحر کر دے. میں تو لائق نہیں عنایت کا، میں تو لائق نہیں عنایت کا، التجا ہے کہ تو مگر کر دے. تو جو چاہے تو ایک ذرے کو، تو جو چاہے تو ایک ذرے کو، باعث رشک صد قمر کر دے. جاں بلب ہے فقیر در تیرا، جاں بلب ہے فقیر در تیرا، کوئی جا کے اسے خبر کر دے. دل کے مالک پکار سن دل کی، دل کے مالک پکار سن دل کی، میری فریاد میں اثر کر دے. تیرے در کے سوا نجات کہاں، تیرے در کے سوا نجات کہاں، مجھ پہ رحمت کی ایک نظر کر دے. آخری شعر ہے. تو نہ بخشے تو کون بخشے گا، تو نہ بخشے تو کون بخشے گا، صد کریمہ تو درگزر کر دے. جزاک اللہ. اب کیا ہے؟ ہمارا پروگرام تو اختتام کو پہنچتا ہے. پہنچ گیا ہے؟ دعا کر لیں. آمین. السلام علیکم.